خسرو سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بڑا زبردست پیار کیا کرتے تھے، اور حضرت محبوب الہی کے جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر کے دفن ہو جاتا۔ ایسا پیار کرتے تھے حضرت امیر خسرو سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مرید اپنے پیر سے پیار کرتا ہے، لیکن کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پیر کی مراد بن جاتے ہیں، جیسے ہمارے سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت غریب نواز کی مراد ہیں، حضرت بابا فرید کی مراد کا نام خواجہ نظام الدین، خواجہ نظام الدین کی مراد کا نام حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خسرو کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت اجازت دے تو میں خسرو کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے دفن ہو جاؤں۔ خسرو سے ایسا پیار کرتے تھے کہ خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اللہ کی محبت کی آگ لگائی حضرت امیر خسرو کے دل میں، رسول اللہ کے عشق کا چراغ لگایا حضرت امیر خسرو کے دل میں۔ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس ترک کے دل میں تیری محبت کی جو آگ روشن ہو گئی ہے، اس آگ کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ کیا بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ پیروں کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خود عشق کا چراغ جلانے والے، پھر اسی وسیلے سے دعائیں کرنے والے، یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ اور پھر خسرو کا پیار بھی ایسا نہیں تھا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، اور خسرو ایک زندہ میڈیا تھے۔ خسرو درباروں میں آیا جایا کرتے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ بادشاہوں کے یہاں جائیے اور جو بھی کام آپ کر سکتے ہیں مخلوق کی بھلائی کے لیے وہ کریے۔ تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کے مسائل کو بادشاہوں کے سامنے رکھنے کے لیے حضرت امیر خسرو میڈیٹر کا کام کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کا زندہ میڈیا حضرت امیر خسرو۔ کیا ہوا کہ ایک بادشاہ نے یہ کہا کہ ہم خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ اس دروازے سے آئے گا تو فقیر کی خانقاہ کا دوسرا جو دروازہ ہے، فقیر اس دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ بزرگوں کی مسندوں اور گدیوں پر بیٹھنے والے لوگ بزرگوں سے زیادہ نیتا اور منتری کا فون نمبر لینے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ان کی غلامی، ان کی چاٹوکاریتا اور ان کی چاپلوسی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ کتنے بڑے دربار کے غلام ہیں، ادھر ادھر نیتاؤں کے یہاں ادھر ادھر جا کر کے چاپلوسی اور چاٹوکاریتا اور یہ تلوے چاٹنے کا کام کر رہے ہیں آج کے لوگ۔ لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے تھے اگر بادشاہ اس دروازے سے آئے گا میں ادھر سے واپس چلا جاؤں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بادشاہوں سے نہیں ملتے تھے۔ ایک بادشاہ نے پلان کیا، بہت خفیہ پلان کیا کہ ہم کسی وقت میں جائیں گے اور خاموشی سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملاقات کریں گے۔ وہ دعائیں لینا چاہتا تھا، حضرت محبوب الہی نہیں ملنا چاہتے تھے۔ اب اس بات کی خبر جب حضرت امیر خسرو کو لگی تو خسرو نے آ کر کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو بتا دیا حضور بادشاہ ملنا چاہتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنی خانقاہ چھوڑی اور پاک پٹن شریف پاکستان چلے گئے۔ اب بادشاہ جب حضرت کی خانقاہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ محبوب الہی نہیں ہے۔ اب پھر بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ شاہی راز کس نے فاش کیا ہے؟ تو جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ پتہ چلا بادشاہ کو کہ یہ راز حضرت امیر خسرو نے فاش کر دیا، یہ شاہی راز فاش کیا، تو بادشاہ نے بلایا حضرت امیر خسرو کو اور پوچھا کہ خسرو تمہیں پتہ ہے شاہی راز کو فاش کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت امیر خسرو کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں، میری جان جا سکتی ہے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ اگر اس راز کو میں اپنے پیر و مرشد سے چھپا لیتا تو میرا ایمان جا سکتا تھا۔ میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے اپنے ایمان کو بچایا ہے۔